السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہمارے سامنے ہے، جس پر آج ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ طویل غزل ہے۔ چونکہ ہمارے دوستوں نے ہم سے کہا ہے کہ غزل اگر طویل ہو تو آپ چاہیں تو اس کو 2 حصوں میں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سوچا یہی ہے کہ اس غزل کے بھی ہم 2 حصے کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ ہم آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہے ہیں، اور دوسرا حصہ انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو چلیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس غزل میں کیا ہے۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں۔ خست کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی کرنا، بخل سے کام لینا، کنجوسی کرنا، اس کو کہتے ہیں خست۔ اور سوء ظن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا گمان کرنا، ایک ایسی بات سوچنا جو کسی کے شان کے مطابق نہ ہو۔ تو جب اب ہم اس غزل کی پر آگے چل کے بات کریں گے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ہمارا اس سے کیا مطلب ہے۔ اور ساقی کوثر کہا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جب قیامت کے دن بہت افراتفری کا عالم ہوگا اور سورج کی روشنی بہت تیز ہوگی، دھوپ ہوگی اور لوگوں کو پیاس لگ رہی ہوگی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمے پر کھڑے ہوں گے جس کا نام کوثر ہے، اور وہ ایمان والوں کو اس سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو آپ کو ساقی کوثر اسی لیے کہا گیا ہے۔ باب میں کا مطلب ہے کہ متعلق۔ تو اس کی بہت اچھی تشریح خواجہ الطاف حسین حالی نے کی ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ ہم بار بار خواجہ الطاف حسین حالی کی ہوئی شرح جو ہے اس کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ تو سچ یہ ہے کہ جب ہم غالب کو پڑھ رہے تھے، اور یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے، تو ہمیں جو مختلف دوستوں نے، مختلف اساتذہ نے بلکہ کہنا چاہیے، غالب کی جو شرحیں کی ہیں، اس میں ہمیں خواجہ الطاف حسین حالی کی ہوئی شرح بہت زیادہ پسند تھی۔ تو وہی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ الفاظ وہ نہ ہوں، بلکہ الفاظ وہ نہیں ہوں گے، تو ہم بس آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج اس خوف سے شراب نہ دی کہ کل نہیں ملے گی، ساقی کوثر کی فیاضی پر سوء ظن کرتا ہے۔ اب کل کے لیے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو روز قیامت کے لیے، دوسرا آنے والے دن کے لیے، جس کو فارسی میں فردہ کہتے ہیں۔ تو پہلا جو ہے اگر اس کو سمجھیں تو اس کا شعر کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت کے خیال سے شراب پینے میں کنجوسی سے کام نہ لیں۔ اب لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں شراب سے پرہیز کریں گے، یعنی یہاں شراب نہیں پئیں گے جیسا کہ اسلام میں حکم بھی ہے، انہیں قیامت کے دن حضرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب طہور پلائیں گے، یعنی پاک شراب پلائیں گے۔ تو مرزا غالب یہ کہتے ہیں کہ ساقی کوثر کی فیاضی عام ہے اور اس میں کسی کے لیے کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس پاک ذات کے متعلق یہ سوء ظن ہے یا یہ گمان بالکل غلط ہے کہ وہ کسی کو اپنی عام فیاضی سے محروم رکھنا گوارا فرمائیں گے۔ اب اس مفہوم کے مطابق یہ جو لفظ خست استعمال ہوا ہے، یعنی بخل، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا بخل سے مراد یہ ہے کہ پلانے والا دل کھول کر نہیں پلاتا، تھوڑی تھوڑی پلاتا ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی دیتا ہے، یا اس سے پلانے کا یعنی بالکل ہی انکار ہے، یعنی مطلق انکار ہے؟ اب اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مرزا نے
اپنے دروغے سے شراب مانگی۔ اب یہ بھی ایک بہت دلچسپ قصہ ہے۔ غالب کے ایک ملازم تھے جسے انہوں نے اپنے خطوط میں دروغہ بھی لکھا ہے۔ تو غالب جب بہت شراب پینے لگے تھے تو انہوں نے اس سے کہا تھا کہ بھائی جب میں اتنی شراب پی لوں تو اس کے بعد اگر میں تجھ سے مانگوں بھی تو مجھے مت دینا۔ تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دروغے سے شراب مانگی، چونکہ اسے منع کر دیا کہ بھائی میں نشے کی حالت میں زیادہ شراب مانگوں تو مجھے مت دینا۔ تو دروغے نے یہ کہہ دیا کہ جی کل کے لیے بھی کچھ رکھ لیجئے۔ تو مرزا اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ تو کل کا عذر رکھ کر شراب دینے میں کنجوسی مت کر، یہ ساقی کوثر کے باب میں غیر شایان گمان ہے، یعنی یہ غلط گمان ہے۔ جس طرح اب تک شراب ملتی رہی اسی طرح ساقی کوثر کی مہربانی سے آئندہ بھی ملتی جائے گی۔ تو اس پاک ذات کی مہربانی کے متعلق دل میں غلط گمان کو جگہ مت دے، یعنی دنیا میں جو کچھ پینے کو ملتا ہے یہ بھی ساقی کوثر ہی کی مہربانی ہے، اور جس طرح قیامت کے دن کچھ عطا ہوگا وہ بھی ساقی کوثر ہی کی مہربانی سے ہوگا۔ آئیے اگلا شعر دیکھیں۔ ہیں کیوں آج ذلیل کہ کل تک تھی ناپسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تو بس ہم اس کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل جو اصل میں اس میں استعمال ہوا ہے وہ اس سے مراد ہے یعنی وہ دن جس میں روحوں سے عبادت کرنے کا یا بندگی کا اقرار دیا گیا تھا، اور انسانوں کے جو ابو الآبا کہہ لیجئے یا سب انسانوں کے باپ کہہ لیجئے، حضرت آدم کی جناب میں سجدہ نہ کرنے پر اسرائیل کو جو فرشتوں میں محبوب ہوتا تھا اس کو سزا ملی تھی۔ تو فرشتوں نے یعنی وہ سب سے بڑا فرشتہ تھا، اس کو سزا ملی تھی، بہت عبادت کرتا تھا، تو سب فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، یعنی آدم کی جو عظمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی اس کو مان لیا، کیونکہ آدم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ انسان کو بنایا، تو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آج ہم یعنی انسان اتنے ذلیل کیوں ہو گئے کہ کوئی ہماری بات بھی نہیں پوچھتا، یعنی جو اس دن تو فرشتوں کی بھی مجال نہیں تھی کہ ہماری شان میں گستاخی کریں۔ اصل میں یہ شعر انسان کی جو شرف ہے یا عزت ہے اس کے لیے ایک دعوت ہے، یعنی مرزا غالب ہر انسان کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو مقام تھا، ہمارا جو مرتبہ تھا وہ فرشتوں سے بھی بلند تھا، لیکن ہم اتنے برے اعمال ہم نے کیے کہ ہم ذلیل ہو گئے، اور جو ہمارا ایک بہت اونچا مقام تھا اس سے گر گئے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، اور ہمیں وہ اعمال چھوڑ دینے چاہیے جن کی وجہ سے ہم ذلیل ہوئے ہیں۔ اس شعر میں ایک جو یعنی خاص ایک لفظ ہے وہ ہے کیوں۔ تو اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ یعنی معشوق کو ہماری خاطر ایسی عزیز تھی کہ بالفرض محال فرشتہ بھی ہماری نسبت گستاخی کرتا تو اسے گوارا نہ ہوتی، اور اب ہم کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اس شعر میں آدم اور فرشتوں کے اس قصے کی طرف اشارہ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کیا تو دنیا میں اس شخص، تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی اللہ سے کہ تو اس قسم کے لوگ پیدا کرنا چاہتا ہے جو بڑی فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں، اور پھر آدم سے ذرا ان کو زک بھی دلوائی اور یہ کہا کہ تم ان کو سب سجدے کرو۔ تو کہتے ہیں کہ آج ہم دنیا میں اس قدر ذلیل کیوں ہیں، کل تک تو ہماری ایسی عزت تھی، تو کہتے یہ ہیں کہ بھئی آپ وہ سارے کام چھوڑ دیجئے جن کی وجہ سے آپ ذلیل ہوئے ہیں،
آپ وہ کام کرنا شروع کر دیجئے کہ جس کے لیے آپ کو اللہ میاں نے بنایا تھا اور فرشتوں کی بات کو رد کیا تھا کہ بھائی تم نہیں جانتے میں کچھ جانتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا کوئی بہت بڑا رتبہ ہے اللہ کی نظر میں بھی. اگلا شعر ہے کہ جاں کیوں نکلنے لگتی ہے تن سے دم سما، گر وہ صدا سمائی ہے چنگ و رباب میں. سما کا مطلب یہاں پر آپ لیجئے راگ. سننے کو کہتے ہیں محفل سما بھی آپ نے سنا ہوگا، قوالی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سما سے مطلب ہے راگ. اور چنگ ایک باجہ ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے موسیقی کا، جو یہ سمجھ لیجئے کہ ستار سے ملتا جلتا ہے. اور رباب جو ہے وہ سارنگی کی ایک قسم کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اب اس شعر میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ کیوں جو ہے وہ ایک حیرت کے لیے، استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ تنبیہ کے لیے ہے. تو کہتے ہیں کہ اگرچہ چنگ و رباب جو آلات موسیقی ہیں اس میں محبوب حقیقی ہی کی صدا سمائی ہوئی ہے، تو عجیب بات یہ کہ صدا سنتے ہی بدن سے جان کیوں نکلنے لگتی ہے. محبوب حقیقی کی صدا تو ایسی ہونی چاہیے کہ اس جان بخش ہو اور اس سے زندگی کا پیغام ملے، کیونکہ حقیقی محبوب کی صدا ہے. تو معلوم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو وہ لوگ جنہیں جو سما کی محفلوں میں جاتے ہیں یا جو راگ سنتے ہیں اور یا وہ اس قسم کی موسیقی سنتے ہیں، اس پر انہیں پورا اعتقاد نہیں ہے. اور اگر اعتقاد ہو تو ان کی روحوں میں تازگی پیدا ہو جائے، وہ تڑپنے اور لوٹنے لگتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جو ارباب یعنی وجد الحال ہوتے ہیں، یعنی جو کہ موسیقی سن کے یا ایسا کلام سن کے لوٹنے لگتے ہیں، تو وہ اپنے محبوب کی صدا سن کر اس میں جذب ہو جانے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، اور ان کا تڑپنا اور لوٹنا اسی کیفیت کا مظہر ہوتا ہے، یا اسی کیفیت کا نتیجہ سمجھ لیجئے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے. شعر ہے کہ رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. رو کا مطلب یہاں پر ہوگا، رو کے کئی مطلب ہوتے ہیں، یہاں اس کے معنی جو ہیں وہ ہیں تیز چلنے والے کے، ورنہ راستے کو بھی کہتے ہیں، رفتار کو بھی کہتے ہیں، پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے یا جو دھارا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اور رش ہے گھوڑا. رستم سوراب کی آپ نے کہانی پڑھی ہوگی، تو اس میں جو رستم کا گھوڑا تھا اس داستان میں، اس کا نام بھی رخش ہی تھا. تو باغ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو اس کی لگام ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اور رکاب وہ ہوتی ہے، پہلے پا کا مطلب سمجھ لیجیے، پا کہتے ہیں پیر کو، اور رکاب وہ جگہ ہوتی ہے جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو جس میں آپ اپنے پیر پھنسا کے رکھتے ہیں، ورنہ تو ٹانگیں لٹکی رہیں تو انسان تھک بھی سکتا ہے، تو اس کو رکاب کہتے ہیں. اور نئے کا مطلب یہاں پر ہے نہ، نئے ہاتھ باغ پر ہے، یعنی کہتے ہیں کہ نہ ہمارے ہاتھ میں لگام ہے، نہ پا ہے رکاب میں، اور نہ ہی ہمارا پیر جو ہے وہ رکاب میں ہے. تو کہتے ہیں کہ جو عمر کا گھوڑا ہے، انسان کی جو زندگی ہے، یہ تیزی سے دوڑا جا رہا ہے. اب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں پہنچ کر ٹھہرے گا. ہم اس پر سوار تو ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ نہ باغ ہاتھ پر ہے، نہ باغ پر ہاتھ ہے، اور نہ پاؤں رکاب میں ہے. اب دیکھیے، انہوں نے مرزا غالب نے اس شعر میں انسان کی زندگی کی بے بسی اور بے اختیاری کا نقشہ کتنا اچھا کھینچا ہے. یعنی گھوڑے پر انسان سوار ہو مگر اس پر اس کا اختیار نہ ہو، یعنی نہ لگامیں اس کے ہاتھ میں ہو اور نہ اس کے پیر رکاب میں ہو، اور یہ بھی پتہ نہ ہو کہ جو گھوڑا جو
سرپٹ دوڑا جا رہا ہے، تیز نکلا جا رہا ہے، اس کا رخ کس طرف ہے اور وہ کہاں پہنچ کر رکنے والا ہے؟ تو اس سے بڑھ کر سوار کی بے اختیاری کیا ہوگی؟ یعنی آپ کو ایک ایسی کار میں بٹھا دیا جائے کہ جس کا نہ اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہو اور نہ اس کے گیئر لگانے کی یعنی آپ کو وہ دی جائے، آزادی دی جائے، اور نہ اس کا ایکسیلیٹر آپ کو دبانے کے لیے کہا جائے، یعنی آپ دبا نہ سکتے ہو، تو آپ ایک بے بس کی طرح بیٹھیں اور وہ کار بہت تیزی سے چلی جا رہی ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہو کہ وہ مجھے لے کر کہاں پہنچے گی۔ تو یہ ہم نے تھوڑی سی جدید مثال اس لیے دے دی کہ آپ کو بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کو اچھی طرح بات واضح ہو جائے۔ تو اب یہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ یعنی اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ بس غالب جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ایسا نقشہ یعنی لے کر آ جاتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتا ہے انسان۔ اچھا، اگلا شعر دیکھ لیجئے۔ اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بودھ ہے، جتنا کہ وہم غیر سے ہوں پیچ و تاب میں۔ بودھ کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ، یعنی دوری سمجھ لیجئے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ میں یہ اصل میں اس میں بات کی گئی ہے روح اور مادے کی، یعنی ایک تو ہمارا ظاہر جسم ہے نا جو ہمیں آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو یہ تو مادے کا بنا ہوا ہے، اور روح اس کے اندر ایک چیز ہے جو بات کرتی ہے، وہ دکھائی کسی کو نہیں دیتی۔ تو اس میں کہتے یہ ہیں کہ روح اور مادے کا جو امتیاز ہے یا فرق ہے، حقیقت میں ایک فریب خیال ہے، یعنی ایک دھوکہ ہے، ورنہ مادہ محض مایا ہے، اور جب انسان کو پوری طرح سمجھ میں بات آ جاتی ہے اور عقل اس کی طرح یعنی اس کی عقل کام کرنے لگتی ہے، تو مادے کی جو غیریت ہے وہ خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ کہتے ہیں کہ میں غیر کے وہم میں جتنا پیچ و تاب کھاتا ہوں اور جس قدر اس خیالی گورکھ دھندے میں الجھا رہتا ہوں، اتنے ہی اپنی حقیقت یعنی جو میرا وجود حقیقی ہے اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہوں۔ اس لیے اس شعر میں انہوں نے روح اور مادے کی بات کی ہے، یعنی جتنا بھی وہم غیر کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسری باتیں سوچنے لگتا ہوں جو کہ مجھے سوچنی نہیں چاہیے۔ اب آج کے لیے اس غزل کا آخری شعر، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ اب ذرا یہ الفاظ ذرا سمجھ لیجئے کہ شہود کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ اصل میں یہ جو اصطلاح ہے، یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں، صوفی حضرات ہوتے ہیں، اس میں ایک درجہ ہے جس میں جو سالک ہوتا ہے یعنی عبادت گزار سمجھ لیجئے ہوتا ہے، وہ اپنے یعنی عبادت کے ذریعے ایک ایسے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اسے دنیا میں موجود ہر چیز میں جلوہ حق یعنی خدا دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور تو یہاں اور شاہد کا مطلب ہے دیکھنے والا یا شہادت دینے والا، اور مشہود کا مطلب ہے جسے دیکھا جائے۔ مشاہدہ یعنی دیکھنا، معائنہ کرنا کسی چیز کا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب شہود، شاہد اور مشہود کی اصل ایک ہے اور یہ تینوں لفظ ایک ہی مادے سے ہیں، تو حیرت کا مقام ہے کہ مشاہدے کو کیا سمجھا جائے اور اسے کس درجے میں رکھا جائے۔ اب یہ جو پوری کائنات ہے، یہ صرف ایک وجود واحد یعنی وجود حقیقی یعنی خدا کی وجہ سے قائم ہے، تو شاہد اور مشہود ایک ہوئے، اس سوا کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ اب جو بھی شے ہے وہ سراسر
عین ذات ہے، کیونکہ ذات اور وجود میں غیریت نہیں ہو سکتی، وہ الگ نہیں ہو سکتے، اور مشاہدہ اس حالت میں ہوگا جب شاہد و مشہود میں غیریت ہوگی۔ جب غیریت ہے ہی نہیں تو مشاہدہ کہاں رہا؟ جو کہ مشاہدہ پھر وہ کہتا ہے کہ دو الگ الگ وجود ہونے چاہیے۔ تھوڑا سا الفاظ کا الٹ پھیر ہے اس شعر میں، لیکن ہمیں امید ہے کہ جب آپ ان کے معنی سمجھ لیں گے اور جب آپ اس جو کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اس کو ذرا غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو خواتین حضرات، اس غزل کا یہ آدھا حصہ تھا، اس کے چند اشعار باقی رہ گئے ہیں جو انشاءاللہ بشرط زندگی ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔